بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PS5611 کا کریں گے لیسن نمبر 1. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ بیسکلی تو انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ سائیکالوجی میں کون کون سے ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی آپ لوگوں کو اس سبجیکٹ کے بارے میں بتا دوں کہ ایک تو یہ جو سبجیکٹ ہے نا آپ لوگوں کا تھوڑا سا لینتھی بھی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ لینتھی اس طرح سے ہے کہ اس میں آپ لوگوں کے جو مڈ ٹرم ہے نا, خالی مڈ ٹرم میں ہی آپ کے 106 پیجز تقریباً ہے, ٹھیک ہے, پھر فائنل ٹرم کے بھی اسی طرح سے ہوں گے. تو لینتھی یہ کورس ہے, لیکن اگر آپ لوگ جسٹ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ کرنا بیٹھیں گے نا تو آپ اس میں بلا وجہ کا ٹائم بہت زیادہ کنزیوم کریں گے. لیکچرز اگر آپ لوگ سنیں گے اور جو ہائی لائٹس یہاں پہ کیا ہوا جیسے اس کو آپ لوگ ریڈ کر لیں گے تو پھر آپ لوگوں کا یہ جو سبجیکٹ ہے بہت جلدی سے پریپیئر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے, بہت زیادہ ایزی یہ والا سبجیکٹ ہے, بہت زیادہ ایزی. آپ نے کون کون سی چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ میں آپ لوگوں کو ایزیلی بتاتی جاؤں گی. وہ ویسے تو یہ سبجیکٹ اتنا زیادہ ایزی ہے کہ جب آپ لوگ لیکچر کو سنیں گے نا تو سنتے ہی آپ کے مائنڈ میں ساری چیزیں بیٹھنا شروع ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. تو فرسٹ آف آل تو یہ کہ آپ نے بالکل ریلیکس ہو کے آپ نے اس سبجیکٹ کو بالکل ایزی لینا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ گھبرا چکے ہوتے ہیں PS5611 میں, پتہ نہیں ایسا کیا ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا, اسکپ مت کیجیے گا. ڈسکارڈ جن بچوں نے جوائن کرنا ہے ہمارا پلیٹ فارم وہ بھی جوائن کر لیجیے گا, وہاں پہ آپ لوگوں کو اسٹڈی گروپس وغیرہ مل جائیں گے. اچھا, ہم لوگ اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ایتھکس ہوتے کیا ہیں, ٹھیک ہے. ایتھکس ہوتے ہیں ایک مورل یا ایک فلسفل کوڈز ہوتے ہیں, یعنی کہ اخلاقی طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. کسی بھی سسٹم کے بارے میں جو آپ لوگوں کو اخلاقیات سکھائی جاتی ہے وہ ہوتی ہے ایتھکس, ٹھیک ہے. ایتھکس ہمیں سکھائی جاتی ہے, ہمارے اندر امبیڈ کی جاتی ہے, اور اس میں ہم لوگ فوکس یہی رکھتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یعنی کہ صحیح اور غلط کے درمیان ایک تمیز جو ایک فرق ہوتا ہے نا وہ ہمیں ایتھکس ہی بتاتی ہے. سائیکالوجی میں جو AP ہے, امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن, انہوں نے سائیکولوجسٹ کو ایتھیکل پرنسپل دیے تھے اور ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا تھا جس میں مختلف قسم کے سیکشنز انکلوڈ ہیں. کلینکل پریکٹس کرنی ہے تو اس کے بارے میں ایتھکس موجود ہیں, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایتھکس موجود ہیں, ریسرچ کرنی ہے آپ لوگوں نے سائیکالوجی میں یا پبلیکیشن کرنی ہے تو اس سے ریلیٹڈ الگ سیکشن موجود ہے اس کے اندر کوڈ آف ایتھکس کا اور ایتھیکل پرنسپلس کا. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوڈ آف ایتھکس کیا ہوتا ہے. یہ گائیڈ لائنس کا پورا ایک سیٹ ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کو تمام کی تمام گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں اور پوری دنیا کے سائیکالوجسٹ پہ وہ ایک ہی طرح سے اپلائی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ گائیڈ لائنس آپ لوگ کسی دوسری فیلڈ پہ اپلائی نہیں کر سکتے. سائیکالوجی کی اگر کوڈ آف ایتھکس ہے تو آپ لوگ اس کو سائیکالوجسٹ ہی اس کو جو ہے نا وہ اپلائی کر سکتے ہیں, وہ دوسری فیلڈ میں اپلائی نہیں ہوگا. جو گائیڈ لائنس ہوتی ہیں نا اس کے تھرو اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ لوگ پروفیشنل طریقے سے کریں. جیسے اچھا, اس میں جو APA کی جو گائیڈ لائنس ہے نا یہ ایڈٹ بھی ہوتی رہتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ جب بنا دی گئی ہیں تو بس وہی ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ایڈٹ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ کلچر کی کوئی نارمس وغیرہ چینج ہوتی ہیں, سوسائٹی میں کوئی چینجز آتے ہیں تو اس کے مطابق یہ جو گائیڈ لائنس ہیں یہ جو کوڈ آف ایتھکس ہے نا یہ چینج ہوتی رہتی ہیں, ان کو وہ ایڈٹ کرتے رہتے ہیں. جیسے DSM-5 اگر ہم لوگ دیکھیں تو DSM-5 کے اندر نئی ڈس آرڈرز ایڈ ہیں جو کہ DSM-4 میں پہلے ایڈ نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ جب DSM-4 لکھی گئی تھی بک اس وقت وہ والی ڈس آرڈرز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. جیسے فار ایگزامپل وہ ڈس آرڈرز جن کا تعلق انٹرنیٹ سے ہے وہ اب پہلے نہیں ہوتی تھی لیکن اب کے زمانے میں وہ ہوتی ہیں, کیونکہ پہلے زمانے میں وہ انٹرنیٹ اتنا زیادہ لوگ یوز نہیں کرتے تھے, اب بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے ریلیٹڈ ڈس آرڈرز بھی بہت زیادہ ہیں. سائیکالوجی میں ایتھکس آپ لوگ استعمال کرتے ہیں, اس کا گول کیا ہے, دس از ویری امپورٹنٹ. آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں ہمیشہ یہ بات رکھنی ہے. ایتھکس بتائی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ سائیکالوجسٹ جس بھی گروپ کے ساتھ یا جن بھی لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کی بھلائی کا خیال رکھیں اور ان کی پروٹیکشن کا خیال رکھیں. ان کو کسی بھی طرح سے ذہنی, جسمانی, نفسیاتی طور پہ کوئی بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے. دوسرا گول ایتھکس کا یہ ہوتا ہے کہ ممبرس کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے, اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے, پبلک کو ایجوکیشن جو ہے نا وہ پرووائڈ کی جائے ایتھیکل اسٹینڈرڈس کے بارے میں. اس کے بعد دوسرا یہ کہ یہ والی ایتھکس اس لیے بھی لکھی گئی تھی تاکہ سائیکالوجسٹ کو ڈیسیژن لینے میں, فیصلے لینے میں ان کو گائیڈ کیا جا سکے. اور لیکن یہ جو فریم ورک ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی بھی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ہر قسم کا جو کلچر ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے. ایک فلیکسیبل سی اس کے اندر جو ہے نا وہ کوڈ آف ایتھکس وغیرہ اس میں لکھی گئی ہیں. ایتھیکلی جب آپ لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں
تو اس میں آپ ایک یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ کتنے نمبر آف انڈیویجولس آپ لوگ کام کر رہے ہیں. گروپ انفلوئنسز اس میں بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. کنٹیکسٹ بہت زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو آپ لوگوں نے ایتھکس میں جب آپ لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ لوگوں کے کنٹیکسٹ کے حوالے سے انڈیویجول یا گروپ انفلوئنس کا اتنا زیادہ نقصان وغیرہ نہیں ہوتا. کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ انکریج کرتی ہے سائیکالوجسٹ کو کہ وہ اپنی اسٹرینتھس کو اور اپنی ویکنیسز کا خیال رکھیں تاکہ وہ زیادہ ایتھیکل وے میں بیہیو کر سکے. ایتھکس ضروری کیوں ہے؟ ایتھکس ایک باؤنڈری سیٹ ہوتی ہیں تاکہ پارٹیسپینٹس کو کسی بھی قسم کے نفسیاتی نقصان سے بچایا جا سکے. سائیکالوجسٹ کی ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ پارٹیسپینٹ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. سائیکالوجسٹ کو چاہیے کہ وہ گائیڈ لائنس کو مینشن بھی کریں اپنے ریسرچ کے اندر کہ ہم نے ان گائیڈ لائنس کو فالو کیا ہے اور ان گائیڈ لائنس کو ہم لوگوں نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ریسرچ کی ہے. ریسرچ کا کنسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ جو ایتھکس ہے نا یہ اس کے پیچھے بیسکلی کنسیپٹ کیا تھا کہ ہمیں ایک اسٹرکچر دیا جائے انالیسس کا کہ ہم نے انالیسس کیسے کرنا ہے, ہم لوگوں نے ڈیسیژنس کیسے لینے ہیں. دوسرا ایتھکس کے پیچھے یہ بھی کنسیپٹ تھا کہ اس بات کو سپورٹ کیا جائے اور سائیکالوجسٹ اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھیں کہ انسانوں کی پروٹیکشن بہت زیادہ ضروری ہے, اس بات کو یقینی بنایا جا سکے اور جو بھی نفسیاتی طور پہ ریسرچز وغیرہ ہو رہی ہیں اس میں لوگوں کا ساتھ ساتھ اپروپریٹ ٹریٹمنٹ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایتھکس کو کیسے ڈیٹرمن کیا گیا تھا, کیسے لکھا جاتا ہے یا ایتھکس کو کیسے فالو کیا جاتا ہے, کیسے یہ بنائی گئی تھی. کوئی بھی ریسرچ پروجیکٹ ہوتا ہے اس کی جو ایتھکس ہوتی ہے, اس کی جو اخلاقیات ہوتی ہے نا, اس کو ڈیٹرمن کیا جاتا ہے اس کے کاسٹ بینیفٹ انالیسس سے. کاسٹ ویسے تو ہم لوگ اس کو لٹرلی ایک میننگ میں لکھتے ہیں. کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی چیز کی قیمت کتنی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ جو لفظ استعمال ہم لوگ کریں گے نا وہ ہم لوگ یہ دیکھیں گے کاسٹ یعنی کہ قیمت کتنی چکانی پڑتی ہے, کتنے نقصانات وغیرہ یا کتنے جو ہے نا وہ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ریسرچ کا جو امپیکٹ اگر ہم لوگ دیکھیں, ریسرچ کا ہم لوگ امپیکٹ دیکھیں گے کہ سوسائٹی کے اوپر اس کا کیا فائدہ ہے اور سوسائٹی کے اوپر اس کا کیا نقصان ہے. اگر تو نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریسرچ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ کیسے اس کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیسے کریں گے, اس میں آپ لوگ سب سے پہلے دو چیزوں کو دیکھیں گے. ایک تو آپ لوگ بینیفٹ کے بارے میں دیکھیں گے اور دوسرا آپ لوگ دیکھیں گے رسک. بینیفٹ کیا ہوتا ہے, کسی بھی چیز کی جو مثبت ویلیو ہوتی ہے یا جو ایک فائدہ ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ بولیں گے بینیفٹ. ٹھیک ہے. تو ریسرچ کی جو آپ لوگ اسٹڈی وغیرہ کر رہے ہیں اس میں جو فائدہ ہوگا, جو پازیٹیو ویلیو, اس کو ہم لوگ بینیفٹ بولیں گے. اب بینیفٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہر انڈیویجول لیول پہ بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے, یعنی کہ جس بندوں کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. آپ نے اس کے ساتھ کوئی تھراپی وغیرہ کی, اس کا اس کے اوپر اچھا رزلٹ آ گیا, تو یہ انڈیویجول لیول پہ بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے. اور کبھی کبھار بینیفٹ جنرل بھی ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو عمومی طور پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن پوری کی پوری سوسائٹی کے اوپر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز دیکھتے ہیں رسک. رسک کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ کہ آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اگر کوئی نقصان وغیرہ ہو سکتا ہے نا تو نقصان ہونے کے کتنے چانسز ہیں اور کس حد تک نقصان ہونے کے چانسز ہیں آپ کی ریسرچ سے. اب نقصان کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے, نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے, معاشی بھی ہو سکتا ہے, سماجی ہو سکتا ہے, قانونی ہو سکتا ہے, اس کے بعد نفسیاتی بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی نوع کا وہ نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. رسک کو آپ لوگ ہارم کی یعنی کہ نقصان کے ٹرمز میں سب سے پہلے اسیس کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ نقصان انڈیویجول یعنی کہ ایک بندے کو ہو رہا ہے یا پوری سوسائٹی کی کسی بڑے سیگمنٹ پہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بینیفٹس بھی آپ نے دیکھ لیے کتنے ہو رہے اور رسک بھی آپ نے دیکھ لیے کہ کتنے ہو رہے. پھر اگلا جو سٹیپ آ جاتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے بینیفٹس کو اور رسک کو آپس میں بیلنس کرنا ہوتا ہے. نقصان ہونے کی جو چانسز ہوتے ہیں وہ اور ساتھ میں جو جتنے چانسز ہیں فائدہ ہونے کے ان دونوں کو آپ لوگ پہلے ڈیٹرمن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو فائدے نقصان ہو رہے ہیں ان کے آپ لوگ میگنیٹیوڈ کو بھی ڈیٹرمن کریں گے, یعنی کہ کتنا بڑا فائدہ اور کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اب جو بھی متوقع جو بینیفٹس وغیرہ ہوتے ہیں آپ کے ریسرچ کے نتیجوں سے حاصل جو ہو سکتے ہیں وہ آپ کے زیادہ ہونے چاہیے اور آپ کے جو رسک ہے نا ریسرچ کے اندر وہ کم ہونے چاہیے. اگر تو ایسا ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ وہ ریسرچ کریں, وہ ریسرچ بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں فائدہ زیادہ نقصان کم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا ہے ڈیفیکلٹ. کیوں ہے؟ کیونکہ
کتنے فائدے ہو سکتے ہیں، کتنے نقصان ہو سکتے ہیں، اس بات کو جاننا وقت سے پہلے اس بات کو جاننا کافی مشکل ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ لوگ نے کوئی میڈیسن دینی ہے تو میڈیسن کے سائڈ افیکٹس تو آپ لوگ تبھی دیکھ سکتے ہیں نا جب آپ لوگ کسی کو وہ میڈیسن دیں گے، پہلے تو نہیں نا آپ لوگ اس کے سائڈ افیکٹس کو دیکھ سکتے. دوسری بات یہ کہ جو رسک ہوتے ہیں نا وہ انڈیویجولس کی لیول پہ آپ لوگوں نے ایزیوم کرنے ہوتے ہیں. ہر بندے پہ اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے یہ آپ لوگوں کو ایزیوم کرنے پڑتے ہیں، لیکن جو بینیفٹس ہوتے ہیں نا وہ آپ نے صرف ہر بندے تک محدود نہیں دیکھنے ہوتے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایز اے ہول بڑے پیمانے پہ پوری سوسائٹی کو کتنے بینیفٹس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، رسک ایزیوم کرنے کے لیے انڈیویجول لیول پہ دیکھے جائیں گے اور بینیفٹس دیکھنے کے لیے سوسائٹی لیول پہ دیکھے جائیں گے. اب آپ نے بیلنس کرنے کی کوشش کرنی ہے. جب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بیلنس کیسے ہوگا کہ اگر رسک زیادہ ہے بینیفٹ کم ہے تو اب آپ نے رسک کو کم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب رسک جو ہے وہ کیسے آپ لوگ کم کریں گے؟ سیکسول کانٹیکٹس آپ لوگ نہ رکھیں کلائنٹس کے ساتھ، یا کوئی اور جو انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کلائنٹس کے ساتھ نہ رکھیں. ریگولرلی آپ کے جو کلائنٹ کا جو ٹریٹمنٹ پلان ہے وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ ریویو کرتے رہیں، کلائنٹ کو دوسرے بندے کو ریفر بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں. پروفیشنل سیٹنگ میں آپ لوگ تھراپیز دیں. آئیڈیل بات یہ ہے کہ آپ لوگ آفیسز وغیرہ میں تھراپیز وغیرہ دیں. نوٹس وغیرہ بنائیں، ساتھ آپ لوگ ریکارڈس رکھیں، بلز کتنے لگے، کتنی فیس آپ نے کلیکٹ کی، یہ ساری چیزیں آپ لوگ ساتھ ساتھ کریں. آپ لوگ کوئی ڈائگنوس چیز کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگ اس کی ڈاکومنٹیشن کریں. کلائنٹ کے کیا رسکی بیہیویئرس کون کون سے ہو سکتے ہیں، کیا اقدامات آپ نے لینے ہیں یا لیے ہیں. آپ نے کوئی پروسیس اگر پہلے کر رہے تھے، آپ نے کوئی خاص اقدامات لے کے کوئی پروسیس آپ نے رکوایا تو کیوں رکوایا، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہے، ہر چیز آپ لوگ اس کو ڈاکومنٹیشن رکھیں. اور آخری بات جس کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہوتا ہے جس سے آپ لوگوں کے رسک کم ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو آپ کریں، پریکٹس کریں جس میں آپ لوگ باصلاحیت ہیں، یعنی کہ وہ والی تھراپی کریں جس میں آپ کا اسکل بہت زیادہ اچھا ہے. اچھا، ایتھکس کب ڈیولپ ہوئے تھے؟ جنگ کے دوران کیونکہ انسانوں کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے جانے تھے تو اس وقت اے پی اے نے اس کو ڈیولپ کیا تھا. اے پی اے نے ایتھکس کی سب سے پہلی سٹیٹمنٹس وغیرہ بنائی تھی 1953 میں. پاکستان میں 2001 تک ایک کمیونٹی کام کرتی رہی تھی تاکہ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے لیے پراپر کوڈ آف ایتھکس بنائے جا سکے. لیکن ریسرچ کی ایتھکس ایک دفعہ جب ڈیولپ ہوئی تو وہ رکی نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ آگے ایوالو بھی ہوتی رہی ہیں. اب ڈفرینٹ قسم کی اس میں بتائی ہوئی ہیں رپورٹس پہلے بندی تھی نا، تو سب سے پہلے ایتھکس کے حوالے سے جو کوڈ بنایا گیا تھا دیٹ از اے نیورمبرگ کوڈ. ٹھیک ہے، نیورمبرگ کوڈ پورا ایک سیٹ ہے ایتھیکل ریسرچ پرنسپلس کے بارے میں. یہ ہٹلر جب بہت زیادہ ظلم وغیرہ کر رہا تھا تو یہ اس وقت ڈیولپ کی گئی تھی کیونکہ ہٹلر انسانوں کے اوپر بہت ہی مہلک قسم کے ایکسپیریمنٹس کیا کرتا تھا ان کی مرضی کے خلاف، ان کی مرضی کے بغیر دوسری جنگ عظیم کے دوران. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت کوئی ایتھیکل پرنسپلس وغیرہ موجود نہیں تھے، نہ ہی ان کو ریسرچ وغیرہ میں اور ایکسپیریمنٹس وغیرہ میں امپلیمنٹ کروایا جاتا تھا. تو اس وقت پھر نیورمبرگ کوڈ بنایا گیا تھا. نیورمبرگ کوڈ میں کیا کیا اس کے اندر گائیڈنس تھی؟ نیورمبرگ کوڈ یہ کہتا تھا کہ سب سے پہلے تو انفارمڈ کنسینٹ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے جس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے، ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، آپ لوگ اس کو پوری کی پوری پہلے ڈیٹیل بتائیں اور اس کی رضامندی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا وہ یہ کہتا تھا کہ جو ریسرچ ہے وہ پہلے جانوروں کے اوپر ہونی چاہیے. جو رسک ہیں وہ ان کو آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اینٹیسپیٹ جسٹیفائی کرنا ہے بینیفٹ سے، یعنی کہ رسک ہے کہیں پہ تو بینیفٹس بھی لازمی ہونے چاہیے، چاہے وہ بیلنس ہو چاہے بینیفٹ زیادہ ہوں، ان دونوں سچویشن میں بینیفٹس ہونے چاہیے. اور آخری جو گائیڈنس تھی اس کے اندر وہ یہ تھی، فورتھ والی جو گائیڈنس تھی وہ یہ تھی کہ کوالیفائڈ قسم کے سائنٹسٹ جو اچھے پڑھے لکھے سائنٹسٹ ہوتے ہیں ان کو ہی ریسرچ کنڈکٹ کروانی چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی جسمانی یا مینٹل سفرنگ وغیرہ نہ ہو سکے. اور آخر میں یہ تھا کہ ایسی ریسرچ جس میں ہارم کی یعنی کہ نقصان کی پاسبلٹی ہوتی ہے اس کو کنڈکٹ نہیں کروانا چاہیے. تو نیورمبرگ کوڈ کے بعد ایک اور جو کوڈ بنایا گیا تھا وہ تھا ڈکلیریشن آف ہیلسنکی. یہ ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن نے اس کو ڈیولپ کیا تھا اور اس میں یہ تھا کہ جب انسانوں کے اوپر جو میڈیکل ریسرچ کی جاتی ہے نا تو اس کے حوالے سے ایتھیکل پرنسپلس بنائے گئے تھے. اس میں کچھ مین پوائنٹس ہیں کہ پیشنٹ کی ہیلتھ کا ایک تو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ان کے جو حقوق ہیں اس کو آپ لوگوں نے ٹریمپل نہیں کرنا، جو نارمز ہیں ہر علاقے کی اپنی نارمز ہوتی ہیں اس کو فالو کرنا ہے. رسک، برڈنس اور بینیفٹس یہ سارے ریسرچ کے اندر بیلنسڈ ہونے چاہیے. جو کمزور گروپس ہوتے ہیں یا کمزور جو انڈیویجولس ہوتے ہیں ان کو ریسرچ کے اندر استعمال نہیں کرنا چاہیے.
ریسرچ ایتھکس کمیٹیز ہوتی ہیں ان کو انوالو کرنا چاہیے تاکہ وہ ریسرچ کو پہلے اپروو کریں، اور کنفیڈینشیلٹی کا یعنی کہ رازداری کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری جو رپورٹ بنائی گئی تھی وہ تھی بیلمونٹ رپورٹ۔ بیلمونٹ رپورٹ یہ تھی کہ کوئی بھی انسان جو ریسرچ کے اندر انوالو ہوتا تھا اس کو پہلے یہ پڑھنی پڑتی تھی، یہ ایک ریکوائرڈ ریڈنگ تھی۔ بیلمونٹ رپورٹ میں 3 پرنسپلس تھے جو کہ ڈسکس کیے گئے تھے۔ وہ یہ بیلمونٹ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلا خیال آپ نے رکھنا ہے رسپیکٹ فار پرسنس کا، دوسری چیز آپ لوگوں کی ریسرچ کے اندر جو ہونی چاہیے وہ ہے بینیفیسنس، اور تیسری چیز ہونی چاہیے جسٹس۔ رسپیکٹ فار پرسنس یعنی کہ کیونکہ ہر انسان خود مختار ہوتا ہے، آپ لوگ آپ اس پہ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ لوگوں نے اس کی آزادی کی رسپیکٹ کرنی ہے، آپ لوگوں نے پہلے اس کی رضامندی سے اس کے اوپر ریسرچ کرنا ہے، اس کے آپ لوگوں نے پرائیویسی کا خیال رکھنا ہے۔ بینیفیسنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریسرچرز ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایسا ریسرچ ڈیزائن بنائیں جس میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹس پاسبل ہو سکے اور کم سے کم نقصان ہو۔ ایسی ریسرچ کو اوائڈ کرنا چاہیے جس کے اندر رسک بینیفٹ ریشو بتائی ہوئی نہیں ہے، یا جو رسک بینیفٹ ریشو ہے وہ فیوریبل نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اندر رسک زیادہ ہے بینیفٹس کم ہے۔ تیسری چیز ہے جسٹس، یعنی کہ جتنے بھی آپ لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے ایکولی سلیکٹ کرنے ہیں، جو آپ لوگوں نے کوئی بھی خاص گروپ آپ لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے آپ لوگوں نے اس کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر پیپل، اور جو کمزور طبقات ہوتے ہیں پاپولیشن کے اس کو ان لوگوں کو آپ لوگوں نے ریسرچ کے اندر ایکسپلائٹ نہیں کرنا۔ اب یہ جو 3 پرنسپلس ہیں نا اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے، جو ریسرچرز ہیں ان کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان تینوں کی تینوں پرنسپلس کو وہ بیلنس رکھے۔ یہ نہیں ہے کہ رسپیکٹ زیادہ ہو گئی ہے اور بینیفیسنس کم ہے، کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ تینوں پرنسپلس میں کنفلکٹ بھی پایا جاتا ہے۔ خیر 40 سال اب تو گزر چکے ہیں، بیلمونٹ رپورٹ پبلش ہوئی اور اس کے اندر جو یہ 3 بیسک ایتھیکل پرنسپلز آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے یہ آج تک کلینکل ٹرائلز میں بہت زیادہ ضروری سمجھے جاتے ہیں، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو تینوں رپورٹس ہیں نا، بیلمونٹ رپورٹ اور ہیلسنکی کے جو ڈکلیریشن ہے وہ، اور اس کے بعد نیورنبرگ کوڈ، یہ تینوں آپ لوگوں کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ فار یور شارٹ کوسچن، اور آپ لوگوں کے لانگ کوسچن کے حوالے سے بھی آ سکتی ہیں، اور آپ لوگوں کی جو MCQs ہیں اس میں بھی یہ آ سکتی ہیں۔ باقی اس میں یاد کرنے والی کوئی خاص چیز نہیں ہے، آپ لوگوں نے بس لیکچر سننا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی بات، ویل اینڈ گڈ۔ اب آپ لوگ جسٹ ہائی لائٹڈ پوائنٹس کو ایک دفعہ ریڈ کر لیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔